فحاشی اور عریانیت اور بے پردگی یہ ترقی نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی اور بے باکی کی باتیں ہیں۔ اب ترقی یافتہ نہیں ہو گئے، اب بے حیا ہو گئے اگر یہ کام کر رہے ہیں تو۔ لڑکے لڑکیوں کو نچا کے، شراب میں چلا کے، فحاشی اور عریانیت کر کے، ناچ گانا کر کے آپ سمجھ رہے کہ ہم ایڈوانس کہلا رہے ہیں، ہم اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے ہیں۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ پینڈو ہے، وہ اولڈ مائنڈڈ ہے۔ ہمیں کئی لوگ سمجھانے بیٹھتے ہیں how you will survive in this society with this system, it's very difficult to survive now۔ جناب آپ کو معاشرے کا نہیں پتا، دنیا کا نہیں پتا، تقاضوں کا نہیں پتا، آپ پتہ نہیں کس دنیا میں بیٹھے ہیں، آپ مسجدوں کے حجروں میں بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو کیا پتا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کہاں پہنچ گئی، ارے چاند پہ پہنچ گئے۔ تو مذہبی لوگوں نے کیا کیا، یہ سختیاں کر کر کے، سختیاں کر کر کے۔ میں ایک یونیورسٹی میں پچھلے دنوں بیان کر رہا تھا، نوجوان اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے، میں نے بھائی آپ مجھے بتا دو، آپ پڑھے لکھے لڑکے ہو، آپ ریسرچ کرتے ہو، اب یہ بتاؤ چاند پہ جانے کے لیے کتنا ناچنا ضروری ہے، کتنا ناچے تو چاند پہ پہنچ جاتا ہے انسان۔ سب سمائل دے رہے تھے، چاند پہ جانے کے لیے ناچنا تھا، یہ ناچ کے دنیا چاند پہ پہنچی ہے، شراب پی کے انسان چاند پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ ناچنا گانا یہ بے حیائی ہے، یہ ترقی کے راستے نہیں تھے۔ ہم لوگ جو کاٹھے انگریز سمجھے، کاٹھے انگریز، یہ لبرل قسم کی سوچ رہی ہے، ان کو مطلب یہ کہ جناب ہم لوگ ان لوگوں کو دیکھو، وہ دنیا کہاں سے پہنچ گئی، یورپ کو دیکھو، امریکہ کو دیکھو، آسٹریلیا کو دیکھو، ان لوگوں کو دیکھو جناب کہاں ترقی سے کہاں کر گئے۔ ان لوگوں پر کوئی سی شدت نہیں ہے، نہ مذہب کی، نہ ان مذہبی لوگوں کی، نہ کوئی قرآن نہ حدیث، یہ شدت ہی نہیں ان پر، معاذ اللہ، یہ سختی نہیں ہے ان پر، ان کو آزادی ہے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اسلام نے آپ کو ترقی سے نہیں روکا، اسلام نے آپ کو ریسرچ سے نہیں روکا، اسلام نے آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روکا، اسلام نے آپ کو چاند کیا مریخ پہ جانے سے نہیں روکا، اسلام نے آپ کو آگے سے آگے بڑھنے سے نہیں روکا۔ قرآن تو کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے جن و انسان کے گروہ، ان استطعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، صرف انسانوں سے نہیں جنوں سے بھی فرما دیا، یا معشر الجن والانس، اے انسانوں جنوں کے گروہ، ان استطعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، آسمان اور زمین، آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکلنے کی اگر تم طاقت رکھتے ہو، فرمایا فانفذوا، تو نکل جاؤ، نکلو، اگر طاقت رکھتے ہو آسمان و زمین کے کناروں سے نکل جاؤ۔ لیکن فرمایا لا تنفذون، فانفذوا کے ساتھ نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکلتے مگر جہاں جاؤ اسی کی بادشاہت۔ بڑی طاقت چاہیے نا، کہاں تک جائیں گے؟ ہم بچپن سے سن رہے ہیں جناب مریخ پہ جانا ہے، نہیں پہنچے۔ 21ویں صدی، کروڑوں اربوں روپیہ لگ گیا، مختلف قسم کے سیٹلائٹس، مختلف قسم کے مواصلاتی سیارے چلے، کہاں تک رک گئے؟ کوئی کہیں، کوئی کہیں، کوئی کہیں، چاند تک پہنچے، ارے مریخ پر ابھی نہیں پہنچے، آگے یہ بہت کہکشائیں باقی ہیں، آگے بڑے سیارے باقی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم 21ویں صدی میں داخل ہو گئے، ہم لوگ اس لیے بے حیائی کرنے لگ گئے، ایڈوانس ہو گئے ہم، جناب چاند پہ دنیا چلی گئی۔ چاند پہ جانا اگر تم کمال لگتا ہے، تمہیں اگر لگتا ہے کہ جناب سائنس اور ٹیکنالوجی کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ چاند پہ چلے گئے، تو بھائی جان آپ پھر بہت نیچے بیٹھے ہو ابھی۔ کیوں؟ ہم جس نبی کی بات کر رہے ہیں نا، وہ چاند نہیں، مریخ ہی نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اللہ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، اللہ فرماتا ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو بیان کیا ہے، والنجم اذا ہوا کے ساتھ، جب یہ چمکتے تارے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترے، اللہ نے قرآن میں معراج کو بیان کیا ہے۔ آج چاند پہ جا کے تم کہتے ہم ان سے متاثر ہو جائیں، ہم اس نبی سے متاثر ہیں جو چاند کو انگلی کے اشارے پہ چلائیں، چاند کو انگلی کے اشارے سے توڑے۔ چاند پہ جانا کمال ہے یا چاند کو قدموں میں لے آنا کمال ہے؟